ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، تو دور رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرو۔ یہ حرمت والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ حج کا بیان چل رہا ہے، تو یا تو اس سے حج کی مخصوص عبادتیں مراد ہیں کہ ان کی تعظیم کرو، اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادتوں کی بھی تعظیم کی جائے اور ان جگہوں کی بھی تعظیم کی جائے جن جگہوں کے اندر یہ حج کی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اور یا پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات سب مراد ہیں۔ تو حاصل اس کا یہی ہوا کہ اللہ نے جس کو حرمت والا، عزت والا بنا دیا ہے وہ عزت والا ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان بڑا اچھا ہے جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، تمام حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچتا ہے، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ مکروہ ہو، اور چاہے وہ شبہ والی چیزیں ہوں، اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حرمت عطا فرمائی، جیسے مثال کے طور پر مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد حرام، اور حج کے جو مقدس مہینے، اور اسی طرح مشعر حرام یعنی مزدلفہ کا وہ پہاڑ جس پر کفار ذی الحجہ کی ساری رات آگ جلایا کرتے تھے، تو اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے ان سب کو عزت والی جگہ قرار دیا اسلام کی آمد کے بعد۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، پہاڑ صفا ہے، مروہ ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، اسی طرح منی کا میدان، یہ سب اللہ کی جو ہے وہ حرمت والی چیزیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، تو بندہ مومن وہ اچھا ہے جو ان کی تعظیم بجا لائے۔ اسی طرح شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جیسے حج اور عمرے کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا، یا جو بھی اللہ نے حرام کر دی ہے ان تمام چیزوں سے دور رہے، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن جن جانوروں کو حرام کیا ہے قرآن پاک میں، وہ تو سب حرام ہو گئے، ان کو چھوڑ کر کے سب حلال ہیں۔ جیسے فرمایا گیا کہ اونٹ ہے، بکری، یا اسی طرح بھیڑ، دمبا، مینڈا، یہ گائے وغیرہ، یہ سب حلال جانور ہیں۔ یہ یہاں پہ اس لیے فرمایا گیا کہ عرب کے کافر اپنے بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، اب ان جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ جب یہ گائے، بیل وغیرہ اللہ نے حلال کر دیے ہیں تو تمہارے بتوں کے نام سے چھوڑ دینے سے یہ حرام نہیں ہو جائیں گے، اللہ نے حلال کر دیے ہیں تو یہ حلال ہی رہیں گے۔ اسی طرح بتا دیا کہ حرام کیا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بتا دیا کہ مردار، بہنے والا خون، خنزیر، یا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، گلا گھونٹ کر کے مارا گیا، یا گر کر کے مر گیا، سینگ سے کسی نے اس کو مار دیا، یا وہ گھریلو جانور
جانور جس کو درندے نے پھاڑ کر کے کھا لیا، تو اس طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ان کو حرام سمجھو، اپنی مرضی سے کسی جانور کو خود حرام نہ بنا لو۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا، اب قرآن مقدس کا اسلوب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حرام چیزوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا، حرام چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں حلال چیزوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا، یہ بتا دیا جاتا ہے ان کے علاوہ جتنے ہیں سب حلال ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح کی بات آئی تو فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، سب سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو آج کل وہابیوں کا جو یہ طریقہ ہے کہ نیاز دلانا جائز ہے، کہاں لکھا ہوا؟ عرس بنانا جائز ہے، کہاں لکھا ہوا؟ یہ جائز ہے، کہاں لکھا ہوا؟ فاتحہ کرانا جائز ہے، کہاں؟ یہ الگ الگ جو جائز کی دلیل پوچھتے ہیں، یہ ان کی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ کوئی چیز اگر ناجائز ہو تو اس پر آپ دلیل دو کہ یہ ناجائز ہے۔ حلال چیزوں کو اور جائز چیزوں کو الگ الگ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا، جو چیزیں منع تھی ان کو بیان کر دیا گیا، باقی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، جب تک کہ وہ چیزیں شریعت کے قانون سے نہ ٹکرائیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کی باتیں وہابیہ وغیرہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ، عرس، میلاد منانا جائز ہے، کہاں لکھا ہوا؟ تو ان سے آپ ڈائریکٹ کہو کہ اگر یہ ناجائز ہے تو یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، ناجائز دکھاؤ، جائز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ناجائز کر دی ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں جو شریعت کے قانون سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ سب جائز ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا۔ یہ جو آگے ارشاد فرمایا کہ بتوں کی ناپاکی سے بچو، دیکھو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بتوں کی عبادت سے بچو یا بتوں سے بچو، بلکہ کیا کہا گیا؟ بتوں کی ناپاکی سے بچو، یعنی دل و دماغ کے اندر ان کی گندگی کو بٹھانے کے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز گندی ہے، یہ بدبودار ہے، تو آدمی اس سے بھاگتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو، ان کی ناپاکی سے بچو، یعنی بتا دیا کہ بت گندے ہیں، جیسے تم گندگی سے بھاگتے ہو اسی طرح ان سے بھی دور رہا کرو اور ان سے بھی بھاگا کرو۔ اس لیے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ پتھر کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، ان سب کی مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی گندگی سے اپنے آپ کو تم بچاؤ اور ان گندی چیزوں سے بچو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بت بھی گندے ہیں اور ان کو پوجنے والے وہ بھی ناپاک ہیں۔ تو جس طرح بتوں کی ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہونا چاہیے، ایسے ہی بت کے پجاریوں کی بھی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھائی چارہ کے چکر کے اندر کتنی مورتیوں کو مالا پہلانے چلے جاتے ہیں، یا ان کے اس طرح کے ہندوانہ تہوار کے اندر شرکت کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور یا پھر ان غیروں کو، بت کے پجاریوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ان کو عزت کا مقام دیتے ہیں، حالانکہ جو گندگی کو پوجتا ہے وہ خود گندا ہوتا ہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو، اور آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فاطق فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد میں ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر آپ نے قرار دیا، یعنی جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بات آپ نے بتا دی، یہ بڑے گناہ ہے۔ ابھی آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اس کے بعد میں آپ نے تکیہ جو ہے اس کی ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو جھوٹی بات،
یہ آپ نے جب کہا نا جھوٹی بات، تو بار بار اسی کو دہراتے رہے، جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات، یعنی بڑے گناہوں میں سے جھوٹی بات ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوچنے لگے کاش اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ سکوت اختیار کر لیتے، یعنی آپ نے جھوٹی بات کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بار بار اس کو ریپیٹ کیا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آرام کر لیتے اور یہیں پر جو ہے بات کو مکمل فرما دیتے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا، اس کا گناہ جو ہے وہ اتنا سخت بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب اس کو سوچے تو اس کی روح جو ہے وہ کانپ جایا کرتی ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کا گناہ آپ اس اعتبار سے سمجھیں کہ آپ کوئی جھوٹی گواہی دے کر کے ایک مسلمان کا حق کسی دوسرے کو آپ دلوا رہے ہیں، اور جو حقدار نہیں ہے وہ سامان لے جا رہا ہے، اور جو حقدار ہے وہ محروم رہ جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی کے اندر اور بھی بہت سارے جرائم جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کا شریک کسی کو نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا آسمان سے گرا کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ دیکھو کتنی شاندار مثال یہاں پہ بیان فرمائی گئی آسمان سے گرنے والے کے لیے، کہ ایمان لانا یہ گویا کہ بلندیوں پہ چڑھ جانا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گویا کہ کھائیوں کے اندر گر جانا ہے۔ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، اور معاذ اللہ جو شرک کر بیٹھتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، وہ کھائیوں میں گر جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ شخص قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہوگا جو اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا مالک ہے، نہ اپنے نفس کے لیے کسی ضرر کا مالک ہے، نہ عذاب کو دور کر سکتا ہے، ایک دم بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمان سے یا بلندی سے کوئی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو پرندے اس کو اچک لیں، اور یا پھر کیا کرے گا، وہ دور کی جو ہے وہ ویرانے کے اندر جا کر کے گر جائے گا۔ جب کوئی اوپر سے گرے گا، پرندے اگر اس کو اچک لیں گے تو بوٹی بوٹی نوچ کے کھا جائیں گے، برباد ہو جائے گا، اور اگر پرندوں نے اس کو اچکا نہیں تو پھر وہ گہری کھائی میں جا کے گرے گا تو بالکل ایک دم تتر بتر ہو کر کے رہ جائے گا، اس کی لاش کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ تو بس اسی طرح کوئی بندہ معاذ اللہ اگر شرک کرتا ہے تو ایسا تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی یہ انتہائی درجے کی تباہی اور بربادی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس وقت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم میں تو تھی اور اب نکل کر کے باہر آ جا، تو خوشیوں کی بشارت لے اور رب کے راضی ہونے اور اللہ کے ناراض نہ ہونے کی تجھے بشارت دی جاتی ہے۔ تو اس سے یوں ہی کہا جاتا ہے اور روح خوش ہو جاتی ہے، جھوم جاتی ہے، اور پھر جھوم کر کے نکلتی ہے۔ اب فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں فلاں ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اس پاکیزہ روح کو مبارکباد ہو، پاکیزہ جسم میں تھی۔ پھر ایسے ہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے آسمانوں کے اندر لے جا کر کے اللہ کی رحمتوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بندہ مومن کا حال۔ اور اگر مرنے والا بدکار شخص ہے تو موت کے وقت میں فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، پھر اس کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو جسم سے نکل کر کے آ، تجھے جہنم کی کھولتے ہوئے پانی کی اور اللہ کے عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یعنی اس کو اس طرح سے جھڑکا جاتا ہے، اور اس سے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے نکل کر کے باہر آتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں فلاں ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں تھی، اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، یہ تو مذمت کرنے کے لائق ہے، اس کو واپس یہاں سے لے جاؤ۔
تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. پھر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافر کی موت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا. جیسے آسمان سے کسی شخص کو گرا دیا جائے تو پرندے اچھک لیتے ہیں یا کھائیوں میں گر جاتا ہے, ایسے ہی بندہ جب کافر ہوتا ہے مرنے والا تو اس کو آسمان کے دروازوں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا, اسے آسمان سے زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے اور وہ زمین کی گہرائیوں میں جا کر کے پناہ ہو جاتا ہے اور ایسی ذلت و رسوائی کا جو ہے وہ شکار ہو جایا کرتا ہے. اور یہ ایک بہت زبردست مثال بیان کی گئی. اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ چاہے ایک دم غریب ہے, ایک دم کمزور ہے, اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایمان والا ہے یا کافر تھا ایمان لے آیا ہے تو ایمان لاتے ہی وہ آسمان کی بلندیوں کے لائق ہو جاتا ہے, بے پناہ عزتوں کا مالک ہو جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور معاذ اللہ اگر کوئی ایمان والا ہے اور وہ کفر کر بیٹھے یا کوئی کافر ہے, اگرچہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, خزانوں کا مالک ہے, لیکن وہ اتنا ذلیل ہے کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر وہ دبا دیے جانے کے لائق ہوا کرتا ہے. تو ایمان یہ عزت کی چیز ہے اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے فرمایا گیا وہ بے یار و مددگار ہو کر کے گرے گا, ذلیل و خوار ہوگا, اس کو نہ تو کوئی بچا پائے گا, نہ کوئی چھڑا پائے گا, نہ کوئی اس کو اٹھا پائے گا. یہ جو یہاں پہ مثال بیان کی گئی ہے آسمان سے گرانے کی, اگر ہم کو کوئی چھت سے نیچے گرا دے تو ہماری جان جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہو جائے, یا کوئی اگر ہوائی جہاز اگر آسمان میں اڑ رہا ہو اگر وہ کریش ہو جائے تو آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کی لاش ہے, یہ کیا حشر ہو جاتا ہے. تو بس یہی سمجھ لیں کہ کافر کا حال یہ ہے کہ آسمان میں ہوائی جہاز کریش ہوا اور وہ اس طرح سے آسمان کی بلندیوں سے گر کر کے نیچے آیا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہ گیا. اور روایتوں میں موجود بھی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, اس کی روح کو ساتوں آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں, اور جو کافر ہے اس کی روح کو ساتوں زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سجین, اس سجین کے اندر لے جا کر کے بند کر دیتے ہیں. اور یہ تو نیک لوگوں کا اور بہت برے لوگوں کا معاملہ ہے, ورنہ جو الگ الگ مرتبے, کچھ مسلمانوں کی روحیں قبر کے پاس رہتی ہیں, کچھ مسلمانوں کی روحیں آب زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں, کچھ مسلمانوں کی روحیں اور دیگر آسمانوں میں رہتی ہیں, کچھ مسلمانوں کی روحیں پرندوں, جنت کے پرندوں کے پپوٹوں میں رہتی ہے, جنت کی قندیلوں میں رہتی ہے. اور کافروں کا یہ حال ہے, کچھ کافروں کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں مقید ہو کر کے, اور کچھ کافروں کی روحیں جو ہیں وہ زمین کے سب سے نیچے طبقے میں رہتی ہے. اور ایک یمن میں کنواں ہے, بہت گندا کنواں, کچھ کی روحیں اس کنویں کے اندر رہتی ہیں. تو یہ الگ الگ درجات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی مقام و رتبہ عطا فرماتا ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, اور فرمایا کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے, یعنی اس کا تعلق دل سے ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں, قربانی کے لیے جانور خرید کر کے لے کے آئے, آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں. اگرچہ آپ 10,000 روپے کا بکرا لے کر کے آئے تو اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے, لیکن آپ 1,00,000 روپے کا موٹا تازہ بکرا لے کر کے آئے اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اتنا مہنگا بکرا کر رہا ہوں, لوگ دیکھیں گے تو میری کتنی تعریف کریں گے, تو یہ آپ کے دل کا تقویٰ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی پسند نہیں آتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں, آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں, مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے, آپ نے صرف اپنے روزانہ 100 روپیہ کماتے ہیں, اس میں سے 10 روپیہ نکال کر کے مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا, کسی کو پتہ نہ چلے, بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ کو یہ دلوں کا تقویٰ بڑا پسند آتا ہے. لیکن اگر کوئی 1,00,000 روپیہ تعمیر مسجد کے لیے دے دے, لوگ کہیں گے کتنا مالدار ہے, کتنی سخاوت کرنے والا ہے, تو یہ دلوں کا تقویٰ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ قربانی ادا کی, اور کس انداز کے اندر ادا کی کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے, ان میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ ابو جہل کا تھا, یعنی ابو جہل کا اونٹ آپ کے پاس میں خرید کے یا کسی طرح پہنچا تھا,
تو اس کی ناک کے اندر سونے کا چھلا تھا ابو جہل کے اونٹ کے. تو حضرت عمر ایک عمدہ اونٹ جو ہے وہ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو اس اونٹ کو خریدنے کے لیے 300 سونے کے سکے دینے کی پیشکش کی گئی. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اس اونٹ کو بیچ دوں؟ لوگ اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور اس رقم سے میں بہت سارے اونٹ خرید لوں گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ اس کی قربانی کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاؤ. تو یہ ہے جو تقوی و پرہیزگاری کے طور پر جانور خریدا جاتا ہے، اس کی قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے دلوں کے تقوی کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے. بندہ تھوڑا کر رہا ہے کہ زیادہ، سخاوت کم کر رہا ہے کہ زیادہ، اللہ کی راہ کے اندر تھوڑا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے کہ کم دوڑ رہا ہے، عبادت کم کر رہا ہے کہ زیادہ، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. کوانٹٹی کے بجائے اللہ کی بارگاہ کے اندر کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دل کے اندر نیت کیسی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. لہذا جب بھی اچھا کام کرو تو دلوں کی ستھرائی کے ساتھ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے.